بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی این اے پروگرام عارف نظامی صاحب لاہور سے اور غلام حسین اسلام آباد سے. اور ملک میں جو سیاسی محاذرہ ہی ہے, گندی یعنی غلیظ گفتگو کے جو انبار لگ رہے ہیں, اور ساتھ ہی آج جو ایک غیر معمولی بیان جاری ہوا ہے مسلح افواج اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان میٹنگ کے بعد, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور ملک کدھر جا رہا ہے یہ سارا ہم نے پتہ کرنا ہے. اور سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن سابق وزیر داخلہ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سیاستدان جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور نظامی صاحب ان سے پوچھیں گے کہ بھئی اب آپ نواز شریف کو ہٹانے والی سائڈ پر ہیں یا ان کو بچانے والی سائڈ پر؟ چودھری صاحب السلام علیکم. ان کی مراد یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی نواز شریف گروپ میں ہیں, پیپلز پارٹی عمران خان گروپ میں ہیں. اچھا, یہ آپ کو دیکھا ہی ہے نا, خان صاحب تو کہہ رہے کہ مکمکا ہو گیا آپ کا پارٹی کا, اور انہوں نے -1 فارمولہ بھی دے دیا. تو اب یہ -1 میں انہوں نے آپ کو نہیں رکھا, ویسے آپ پر اور قمرالزمان قاہرہ پہ پھر بھی انہوں نے کوئی ذرا ہولا ہاتھ رکھا. نہیں, وہ اولا ہاتھ رکھیں یا سخت ہاتھ رکھیں, اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے, اپنا ہمارا داخلی معاملہ ہے, اس میں کوئی دوسرا تو نہیں مداخلت کر سکتا. اور بنیادی طور پہ ہمارا یہ کبھی نہیں رہا کہ ہم نے کسی غیر آئینی انداز سے ضروری حکومت کو ہٹانا ہے, پر ایک چیز پہ بالکل قائم ہے کہ نواز شریف کا احتساب سب سے پہلے یکساں ایک جیسا ایک ہی ضابطہ, وہ یکساں سب پہ اس کا نفاذ, ضابطہ ایک ہی, اس میں کوئی امتیاز نہیں. لیکن نواز شریف اور اس کے خاندان کا سب سے پہلے احتساب ان کے اوپر بار ثبوت ہے. نواز شریف نے اپنے بیٹوں سے جو بیان دلوائے ہیں اور جو بیٹی نے بیان دیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ, اور ان کا احتساب اور وزیر اعظم کا اپنے 3 بیان, ان میں اتنے تضادات ہیں, اس قدر تضادات ہیں کہ پیسہ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, اس کا جواز ہی نہیں دے سکتے کہ کس صاحب یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ آپ اس معاملے میں استقامت سے قائم ہیں, لیکن یہی وجہ ہے کیا کہ چودھری نثار جو ہیں وہ بھی آپ سے لڑ پڑتے ہیں. اس دن آپ کا انہوں نے بھی مشاہد اللہ خان صاحب نے بھی آپ کا پھلکا اڑا دیا, اور کوئی بات نہیں ملتی تو آپ پہ وہی بے سروپا الزام کہ جی آپ نے لسٹیں دی تھیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کا LPG کا یہ کیا وجہ ہے. یہ ایک طرف تو کہہ رہے کہ مکمکا ہو گیا, دوسری طرف آپ کے بارے میں ذرا رویہ مختلف لگتا ہے. عارف صاحب میرے ساتھ تو ان کی خاص محبت ہے, اور مشاہد اللہ خان کو بھی اس دن جو لوگوں نے دیکھا پرچیاں چودھری نثار علی نے ہی دی مہیا کی. پہلے چودھری نثار علی جو میری اطلاع ہے وہ بولنا چاہتے تھے میرے جواب میں, پھر انہوں نے بیچ میں منتخب کر لیا مشاہد اللہ خان کو. جو مشاہد اللہ خان تو ایک انہوں نے بریگیڈ بنایا ہوا ہے جس کو میں کہتا ہوں گالم گلوچ بریگیڈ, جی بریگیڈ. اس میں وہ میرا خیال ہے کافی ان کا عہدہ اونچا ہے, اور یہ ایک سیل بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں کبھی کہ کبھی اپوزیشن کی پریس کانفرنس ابھی ختم نہیں ہوتی کہ اسی سٹیج پہ دھڑام کر کے 4-5 بڑے نمایاں چہرے ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور پھر وہ صرف الزامات اور گالی اور برا بھلا اور اس پہ, اور ان کا کچھ نہیں ہے. اب میرے خلاف ان کو کچھ ملتا نہیں ہے. ایک LPG 2 سال سے لگے رہے ہیں, 2-2.5 سال سے. اب وہ ایک کاروبار ہے جو کہ پرائیویٹ کاروبار ہے, جس طرح ہونڈا کی کوئی مارکیٹنگ ایجنسی لے لو یا سیمنٹ فیکٹری کی مارکیٹنگ ایجنسی لے لو, اس میں کوئی گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے اب,
اور اگر گورنمنٹ کا تعلق ہے تو میں کہتا ہوں میرا کینسل کر دو، اگر سمجھتے ہو کہ کوٹا ہے، گورنمنٹ کا کوئی کوٹا شوٹا نہیں ہے تو کینسل کر دو اگر ہے. وہ کر چکے ہوتے کینسل، اگر کینسل مشرف نے کر دیا ہوتا جس کے خلاف میں نے اتنی تحریک چلائی. پھر یہ اب آ گئے ہیں کہ وہ سکھوں کی لسٹیں، اب ان کو جب ایل پی جی سے فارغ ہو گئے ہیں تو اب یہ سکھوں کی لسٹوں پہ، اب سکھوں کی لسٹوں پہ الزام، یہ اختراع اب انہوں نے تازہ دم شروع کی ہے. یہ کچھ 26-27 سال کا مبینہ واقعہ، مبینہ. اگر اس میں ذرا بھی الزام اس میں صداقت ہوتی تو یہ ایسی کوئی لسٹیں، اول تو میں نہیں جانتا ہوں، میں وزیر داخلہ بھی رہا ہوں، کئی پاکستان نے رکھی ہوں، اگر رکھی ہوں تو فوج کے پاس ہوں گی. فوج سے سویلین کے پاس آ جائیں تو اس کو تو سزا، اس کو تو اسی وقت پکڑ لیں، اور سویلین جا کے انڈینز کو دے آئے. اس کی تو اب اتنے آرمی چیفز آئے ہیں، اتنے آئی ایس آئی چیفز آئے ہیں، اتنی حکومتیں آئی ہیں. اور عارف صاحب ہر حکومت میں میں سوائے پیپلز پارٹی، بلکہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی میں اپوزیشن میں ہی رہا ہوں، اس کے بعد وزارت داخلہ کے بعد. جی ہاں مجھے پتا ہے. گورنمنٹ ان کی تو مخالفت میں نے بڑی سخت کی، اور مشرف کی جو کہ آرمی چیف بھی تھا، میرے پہ مقدمہ چلاتے. ابھی بھی میں کہتا ہوں مقدمہ چلاؤ بھائی، کوئی ایسی بات ہے صرف. اچھا چودھری صاحب، وہ آپ تو آپ کے پیچھے تو اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو 6 مہینے پہلے پاناما پیپرز کے اوپر جو اتنی اپوزیشن کی جدوجہد ہے اور آج تک معاملے کو جو ٹھنڈا نہیں پڑنے دیا، اس میں آپ کی ایک میجر کنٹریبیوشن ہے ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پلیڈر، ایز اے لیڈر، ایز اے لائر. لیکن اب وہ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ وزیر اعظم کا کوئی دخل نہیں ہے. جن کی یہ پاناما کے پیپرز لیے انہوں نے ان کا نام بخوشی نکال دیا، انہوں نے نواز شریف کو خارج کر دیا، ان کی کوئی کمپنی نہیں ہے. وہ تو بالکل پوتر اور پاک اور صاف اور فرشتوں کی طرح، جیسا وہ رنگ گورا چٹا ہے ویسے ہی ان کا کردار ہے. آپ مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں، آپ اور عمران خان اپنے الزامات واپس لیں، ان سے معافی مانگے اور ان کو اگلے 75 سال حکومت کرنے دیں. آپ کو کس کتے نے کاٹا کہ آپ اسی کو لے کے لگے پھرتے ہیں ہر وقت؟ چوہدری صاحب، وزیر اعظم نے خود جو پہلا اپنا بیان دیا، پہلا بیان قوم سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے خود فرمایا کہ جو آدمی، یہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں، کہ جو بھی ناجائز دولت باہر خفیہ تجوریوں میں یا بینک اکاؤنٹس میں رکھتا ہے، جو بھی مخفی رکھتا ہے ناجائز دولت کو بیرون ملک، وہ اپنے نام میں نہیں رکھتا. اس کے معنی کیا ہوئے کہ وہ اپنے بچوں کے نام پہ رکھتا ہے، بیٹی کے نام پہ رکھتا ہے، بیوی کے نام پہ رکھتا ہے، بھائی کے نام پہ رکھتا ہے. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر حسین نواز کا نام آیا ہے تو اس میں ضروری ہے وزیر اعظم کے اپنے بیانیے کے مطابق کہ یہ پیسہ تو حسین نواز کے پاس نے کیا کمایا جی 2005 میں، کہاں سے آیا اس کے پاس ارباں روپے. اور اس سے پہلے اچھا پھر جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے وزیر داخلہ، جو آج بھی وزیر داخلہ ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ 2005 میں یہ فلیٹس لینے کی بات کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں 18-20 سال پہلے، 2012 میں انہوں نے فرمایا 18-20 سال پہلے یہ فلیٹ میاں محمد نواز شریف نے خریدے لنڈن میں. وہ ان کے رازدان ہیں، امین ہے اس رات کے، آج بھی وزیر داخلہ ہیں، ان کے معتمد ساتھی ہیں، وہ ریکارڈ پہ کہتے ہیں. تو یہ فلیٹ لیے گئے 1993-94 میں، جس زمانے میں میاں محمد نواز شریف نے 0 انکم ٹیکس دیا. یہ بھی ہمارے پاس دستاویزات ہیں، 0 انکم ٹیکس. تو اب ان کو اب جو ٹیکس دیتے ہیں، انہوں نے 3 سال سے 4 سال 3 سال سے ٹیکس دینا شروع کیا ہے. جب سے میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے پارلیمنٹ میں کہ میں ان سے 40 گنا زیادہ ٹیکس دیتا ہوں، آج بھی انہوں نے جو بڑھ چڑھ کے ٹیکس دیا ہے تو میں کو 20 گنا زیادہ ان سے ٹیکس دیتا ہوں. اور میاں محمد نواز شریف کو بھی رکھ لیں اور شہباز شریف کو بھی رکھ لیں، اور انکم ٹیکس ان سے زیادہ دیتا ہوں. میری کوئی فیکٹری مل نہیں ہے،
وہ جو ایل پی جی کی بزنس ہے بیوی میری کی ہے وہ علیحدہ ٹیکس دیتی ہے اس پہ علیحدہ, میں صرف پروفیشنل انکم پہ اپنی صاحب یہ پہ. بتائیے کہ یہ سارا کچھ آپ واقعی لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی بڑا فرق ہے. وہ ذرا مرنج ہیں, شاید آپ زیادہ فوکسڈ ہیں, آبجیکٹیو ایک ہی ہوگا. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مشرف آپ کے خلاف کچھ نہیں تلاش کر سکا. انہوں نے نہیں کوشش کی, کوئی نثار صاحب نے یا اس حکومت کے اور حمایتین نے, کہ یار کچھ چودھری صاحب کے خلاف بھی لبو کوئی؟ عارف صاحب انہوں نے کوشش کی ہے. ایک یہ نوٹس مجھے بھیجا ایف آئی اے تحقیقات, اور اس میں یہ مجھے کہا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشن 1 وہ 2 کالم جو بنے ہوئے ہیں ہائی رائز بلڈنگ بڑی کنونشن سینٹر کے ساتھ اسلام آباد میں, ان کا میں وکیل ہوں. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپارٹمنٹ ہے, اس میں میرا کچھ اس میں نہیں ہے کوئی, لیکن یہ بھی تحقیق کرا بیٹھے ہیں. میری بیٹی کی ایک 1 روم اپارٹمنٹ ہے جو ناروے میں رہتی ہے, اس نے لیے ہوئی ہے. میرا کوئی اپارٹمنٹ کوئی کچھ نہیں ہے, پر مجھے کہا گیا کہ گرینڈ حیات کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد میں اپارٹمنٹ کی الاٹمنٹ ادائیگی رقوم رسیدات و تمام دستاویزات ہمراہ لائیں اور پیش ہوں. میں نے پھر راجہ ظفر الحق صاحب سے بات کی, میں نے کہا یہ لیڈر دی اپوزیشن کو بلا رہے ہیں, میں پیش ہونے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں چلا جاؤں گا, میڈیا بھی آ جائے گا, آپ کی جاگت ہائی ہوگی, اور میرا ہے ہی کچھ نہیں. وہ انہوں نے کچھ انٹروین کیا, سمجھائے, یہ نہیں نظامی صاحب یہ اعتزاز احسن کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں تو اور کیا ہے؟ جی ہاں, یقیناً غلام حسین صاحب کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے. لیکن اب ہمیں شاید بریک کی طرف جانا ہے. غلام حسین صاحب یہ آپ نے ہی فریضہ سر انجام دینا, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. نہیں تو اس کے بعد یہ بھی بتایا نا کہ ان کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے, کہ بھئی ایک دن پہلے کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے, اور دوسرے دن کہتے ہیں کہ انکل تو بالکل نہیں, وزیر اعظم کو میں نے کچھ نہیں کہا. تو اب یہ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کی اتنی عمر ہو گئی ہے, میرے سے میرا خیال تھوڑی بہت زیادہ ہی ہے, تو ان کو تو امبیرسمنٹ بہت زیادہ کرا رہی ہے ان کی لیڈرشپ. پر اس کا جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم ہے جی. چوہدری صاحب کیا موقف ہے پھر آپ کا؟ میں ایک بات ذرا اور تھوڑی سی مکمل کر لوں, زیادہ دیر نہیں لوں گا, 2 منٹ میں صرف. وہ میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انہوں نے اور اچھا ایک تو نوٹس ہوا نا چوہدری صاحب, یہ جو ایف آئی اے کے ذریعے آپ کو دیا گیا کانسٹیٹیوشن, اب یہ جو آپ بات بتانے لگے یہ الگ ہے اس سے, یہ اس سے الگ ہے. یہ وہ ہے, یہ جو اسکیمیں پارلیمنٹیرینز کی نامزدگی پہ بنتی ہیں ان کے حلقوں میں, حلقہ NA 124 میں کوئی جو اسکیمیں تھیں 100 کے قریب اسکیمیں میں, ان پہ انہوں نے انکوائری کرائی. اور یہ ایگزیکٹو انجینئر بی ہیں ہمارا خرم خان ایگزیکٹو انجینئر, مرزا خورشید SDO, حافظ رحمان سپرنٹینڈنٹ انجینئر. اور according to the reference the complaint was of general nature but the schemes of Senator اعتزاز احسن, میرے خصوصی اسکیمز پہ انہوں نے کہا کہ اس میں سے نکالو. وہ انکوائری ہوئی, موقع پہ ٹیمیں گئیں, انہوں نے وہ ساری اسکیمیں دیکھیں, ایک جو سڑک بنی ہوئی تھی, گلی بنی ہوئی تھی, پانی کی اسکیمیں تھیں جو تھیں, اس میں انہوں نے سب سے پوچھا, اور یہ نکلا کہ جی سیٹسفیکٹری ہیں, ابھی تک چل رہی ہیں, 4-5 سال پہلے سے بنی ہوئی ہیں, لوگ راضی ہیں. ان کو کھود کے بیچ میں دیکھا, ویریفائی کیا کہ مٹیریل ٹھیک لگا ہے کہ نہیں. تو پھر جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے, جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 4 خاقان بابر صاحب نے ان افسروں بیچاروں کو بری کیا, ان کو چھوڑا, اور ان کے اوپر سے عذاب ہٹا, پر وہ عذاب ان پہ آیا میری وجہ سے. تو یہ نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, آپ پتہ نہیں کچھ اور بنائیں گے. میں تو چوہدری صاحب آپ کو بتاؤں, میرے ساتھ کوئی سیلفی لے رہا ہو نا تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں, سیلفی لیتے ہیں لوگ, میں ان سے پوچھتا ہوں بیٹا تمہارا نام زہر بلوچ تو نہیں ہے,
کوئی ڈکیتی میں تو نہیں تم کل یہ اس طرح کی خبر ہی نہ دے رہے ہوں؟ چوہدری صاحب یہ جو غلام حسین صاحب پوچھ رہے تھے، یہ جو غداری کی فیکٹریاں ہمارے یہاں لگی ہوئی ہیں، مثلاً ہے کہ وہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، پھر اب انہوں نے ان کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دی ہے بلاول بھٹو صاحب نے. اسی طرح آپ نے بھی یہ کہا ہے کہ جی میں 50,000 انعام دوں گا وہ بلائنڈ ایسوسی ایشن کو اگر نواز شریف کلبھوشن یادو کا الزام جو ہے وہ ان کا نام لے لیں. تو یہ کیا سیاست ہے جس کے اندر ہم ایک دوسرے پر انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام جو ہے بڑی آسانی سے لگا دیتے ہیں؟ آپ پر بھی یہ دیکھیں نا، یہ سکھوں کی راز والا جو معاملہ ہے اسی کانٹیکسٹ میں. جی اس میں آپ کو ایک چیز عرض کروں. نہیں، پر الطاف حسین کہاں سے غدار نہیں ہے جی؟ اچھا نہیں، وہ غداری کا جو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو نعرہ تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے، اس کے بارے میں 4-5 بلکہ زیادہ مرتبہ میڈیا پہ یہ وضاحت کر چکا ہوں، اور پہلے بھی کی ہے کہ مودی کا وہاں نام لیا گیا ایک علامت کے طور پہ، انتہا پسندی کی علامت. وہ کوئی انڈین پرائم منسٹر کے خلاف یا ایسی بات نہیں تھی، وہ انتہا پسندی کی علامت ہے نریندر مودی. اور جو ادھر مسلمانوں کے ساتھ اور جو وہ سارے واقعات بہت سارے ہو رہے تھے، تو اس حوالے سے اس کو مودی ایز سچ نہیں بٹ انتہا پسندی کی علامت کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا. اس کو جہاں تک کلبھوشن کا ذکر ہے، کلبھوشن کا تو میں ایک سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس سے کوئی انڈین ایجنٹ ثابت ہوتا ہے وزیر اعظم، بٹ اس سے ان کی فارن پالیسی، ان کی خارجہ پالیسی کی ایک بہت بڑی ضعیفی ہے کہ جنرل اسمبلی میں آپ کو اتنا موقع ملا تقریر کرنے کا. انڈیا آپ کو ہر وقت اور نریندر مودی آپ کو ہر وقت در اندازی کا الزام لگا رہا ہے کہ آپ وہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور اس کو سرپرستی کر رہے ہیں. اور کوئی بہادر علی بھی نکال لیا ان کی سشما سوراج نے، پتہ نہیں وہ کون ہے، کیسا ہے، اور وہ اگریسولی آپ کو انٹرفیئرنس اور اس قسم کی سبورٹیو ایکٹیویٹی پہ الزام لگا رہا ہے. آپ کے پاس جو ثبوت آیا ہوا ہے، جو ٹھوس ثبوت ہے، ایک نیول کمانڈر، حاضر سروس نیول کمانڈر، اس کا آپ نام نہیں لیتے UN جنرل اسمبلی میں. پھر اس کے بعد آپ آج تک نہیں لیا نام، آج تک نام وزیر اعظم نے نہیں لیا. اور میرے پہ چونکہ انہوں نے اس وقت وہ لسٹوں کا الزام وہ جی بریگیڈ، گالم گلوچ بریگیڈ نے لگایا تھا، تو میں نے اور میں اس میں سیریس ہوں، لیکن میں اس میں سیریس ہوں، پر میں نے عذرائے تفنن یہ کہا کہ وزیر اعظم اگر اس کا نام لے دیں تو میں 50,000 روپیہ، ایک بڑی اچھی چیریٹی ہے جس کے بارے میں کہوں گا اوروں کو بھی کہ وہ چیریٹی بلائنڈ ایسوسی ایشن، پاکستان ایسوسی ایشن فار دا بلائنڈ، ویلفیئر آف دی بلائنڈ، اس کو دے دوں گا. تو اس میں ان کی خارجہ نہیں تو پالیسی وزیر کی اعظم ضعیفی. کا کیا پرابلم ہے کہ ایک نون انڈین ایجنٹ ہے، جاسوس ہے، سرونگ افسر ہے. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے عارف نظامی صاحب کہہ رہے تھے جی وہ بڑا ان کی ہو گئی ہے، آپس میں صلح صفائی سے میٹنگ ہوئی ہے اور ایک صفحے کا بیان جاری ہوا ہے. تو آج ہی ذکر کر دیتے کہ یہ کلبھوشن یادو جیسے لوگ جو ہیں ان کو کچلا جائے گا اور ہندوستان کے خلاف پاکستان کا جو موقف ہے اس کو پھیلایا جائے گا. اس طرف آتے نہیں ہے وزیر اعظم. اور طاہر القادری نے برملا الزام لگایا ہے کہ ان کی ملوں سے جاسوس پکڑے گئے. غلام حسین صاحب وہ تو خیر مذاکرہ خیز الزام ہے، لیکن یہ جو جاسوس پکڑے گئے نا، نہیں مذاکرہ خیز نہیں ہے، میں نے چیک کیا ہے اعتزاز صاحب دفتروں سے، جو یہ جاسوس پکڑا گیا ہے، یہ جو انٹیلیجنس کی ہسٹری میں ایسا کو دوسری دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے ایک فلم بھی بنی اس پہ ہالی ووڈ کی بھی ریسنٹلی آئی، لیکن اس کے باوجود ہماری سیاسی حکومت نے نہیں کیا، نام ہی نہیں لیتے. مجھے تو دیکھیں اس وقت انڈیا کا آپ پہ بہت پریشر ہے انٹرنیشنلی. وہ اوری کے بعد وہ کہتے ہیں اوری آپ نے کرایا، وہ کہتے ہیں پٹھان کوٹ آپ نے کرایا، وہ کہتے ہیں گرداسپور آپ نے کرایا،
وہ کہتے ہیں بمبئی آپ نے کرایا. بمبئی میں تو آپ نے خود, آپ کے میڈیا نے اور آپ نے قصاب کے خود گھر پہنچ گیا تھا میڈیا. وہ چینل ایسے تھے جو خوشی خوشی بھاگے بھاگے گئے فرید کوٹ کہ وہ یہاں رہے. تو آپ کی طرف نقش پا اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ نقش پا آپ کی طرف جا رہا ہے یا آپ کی طرف سے آ رہا ہے, تو آپ کے پاس نقش پا کیا, آپ کے پاس پورا ایک بندہ حاضر سروس موجود ہے. اور آپ اس کو انٹرنیشنل فورم میں اتنی اہم تقریر میں, اور کہتے کیا ہیں کہ جی وہ بلوچستان میں کا تھا, اور کشمیر اور بلوچستان کو ہم ایکویٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ بلوچستان سے اگر پکڑا گیا تو اس کی کوئی یہ وقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں تھا, بلوچستان پاکستان. بلکہ اس سے یہ بات جو ہے ری ایبلیٹیٹ ہوتی ہے کہ انڈیا بلوچستان کے معاملات میں بڑے ہائی لیول پہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. اور اس پہ شرم الشیخ کی کانفرنس میں پرائم منسٹرز آف انڈیا اینڈ پاکستان, یوسف رضا واز دی پرائم منسٹر. اچھا اعتزاز صاحب, یہ آپ کا جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. چودھری اعتزاز احسن صاحب, مائی پرسنل پریجوڈسز اپارٹ, میرا ڈس لائک ڈس پلیئر, میرا ان کو ڈاکو چور چکے سمجھنا, وہ اس کو ساروں کو علیحدہ رکھیں. آپ بتائیں کہ یہ 3.5 سال میں انہوں نے غریبوں کے لیے کیا کیا ہے؟ دیہات اور زراعت کو تباہ کر کے پراپرٹی کو بھی بیڑا غرق کر دیا, اور پیسے یہاں سے دبئی میں انویسٹ ہو رہے ہیں. یہ انہوں نے کون سے شعبے میں ایسی کارکردگی کرائی ہے کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ مری جا رہی ہے؟ بچاؤ نواز شریف کو, بچاؤ نواز جی کو, کہیں گر نہ جائے, کہیں گر نہ جائے. اور چودھری صاحب ان کا جواب مجھے دے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ اضافہ کر رہا تھا کہ اسحاق ڈار کو ساؤتھ ایشیا کا بیسٹ قرار دیا گیا فائنانس منسٹر. تو آپ بتائیے کہ چودھری صاحب کہ یہ زمینی حقائق کیا ہے, اور یہ جو مختلف اخباروں کو میں نکلوا کے اس طرح کے ایوارڈ لینے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں جی, اسحاق ڈار صاحب کو درست ایوارڈ ملا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کام میں اٹھ کے جا رہا ہوں بھائی. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے قوموں کو مقروض کرنا, اور جتنا مقروض اسحاق ڈار نے کیا اتنا کسی اور وزیر خزانہ نے. میں تو یہ کہتا ہوں اور کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ اسحاق ڈار کے چہرے پہ ہنسی جب آتی ہے جب 3-4 ارب کے ڈالر کے قرضے نہ جب تک لے لیں اس وقت تک ہنسی نہیں آتی. دوسری چیز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, انہوں نے اعلان کیا 341 ارب روپے کا وزیر اعظم نے کسان پیکیج اعلان کیا. 345 ارب. آئی ایم ایف نے اس پہ اعتراض کیا, اور یہ اخبار میں چھپی بھی بات. آئی ایم ایف نے اعتراض کیا کہ اس سے خسارہ, اتنا خرچہ جو آپ کرو گے تو خسارہ ہماری لمٹ سے بڑھ جائے گا. یہ خرچہ ہے, اور خسارہ جو آپ نے ہم سے طے کیا ہے اس پہ جواب اسحاق ڈار نے کیا دیا آئی ایم ایف کو؟ انہوں نے کہا جی ہم صرف 30 ارب روپے دیں گے, 341 ارب روپے دینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. یہ صرف صفر کاٹ دیا انہوں نے بیچ میں, صفر. تو اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں اس طرح کا. آپ حمایت کیوں کر رہے ہیں آپ کی پارٹی؟ جی جی ہم بالکل حمایت نہیں کر رہے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی موقع مکا ہو چکا ہے, وہ سی او ڈی کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کا ایک بڑا ہی ایکسٹریم ویو ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ جمہوریت ہے یہ مشرف کی آمریت سے بھی بدتر ہے. چودھری صاحب آپ کو تو مشرف کی آمریت بھی آپ نے بھگتی ہوئی ہے, ان کی جمہوریت بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ اتفاق کرتے ہیں اس کانسیپٹ سے؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں جمہوریت پھر بھی جمہوریت ہوتی ہے, اس میں شک نہیں کہ یہ بدترین جمہوریت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور بدترین جمہوریت میں جتنے یہ ٹانکے لگا رہے ہیں, جو انہوں نے مال بنایا ہے اس میں, جو انہوں نے ایک بڑا نیا کام کیا ہے.
پیپرا رولز ہیں جن کے تحت آکشن اور بولیاں ٹینڈرز ہونا لازم ہے. آپ نے LNG خریدنی ہے، ٹینڈر لو، کون کتنی قیمت پہ دے گا. 6 کمپنیاں آئیں گی، 6 میں سے جو کم ترین قیمت ہوگی اس پہ آپ طے کریں گے. آپ نے کوئی کام کروانا ہے، کوئی کانٹریکٹ، کنسٹرکشن کانٹریکٹ ہے، آپ ٹھیکے مانگو، ٹینڈر مانگو، بڈز مانگو، کم ترین والے کو دو. آپ نے کچھ بیچنا ہے تو زیادہ جو قیمت دیتا ہے، کمپٹیشن کراؤ. اس میں ایک استثناء ہے پیپرا رولز میں، وہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہو تو اس میں پھر ٹھیکے منگانے کی ضرورت نہیں. آپ نے کیا شروع کیا ہے چین کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، قطر کے ساتھ، جو بڑے ٹھیکے کیے ہیں. اس میں آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ قیمت لوئسٹ قیمت پہ ضرورت ہی نہیں ٹھیکہ دینے کی. قیمت آپ چونکہ پیپرا رولز اپلائی نہیں کرتے، قیمت آپ زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی رکھ لیں. جتنی زیادہ رکھتے ہیں اتنا زیادہ اس میں آپ کا ٹانکا ہے. تو کمیشن ہے. یہ چیز جو یہ نئی، یہ اوائڈ کرنے کے لیے، اور ایسے ٹھیکے اگر پیپلز پارٹی دے رہی ہوتی، تو اسے آپ کا مطلب ہے کہ ٹانکے سے مراد ہوئی کہ کک بیکس ہیں، کک بیکس، کمیشنز. تو یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ جی ثابت کر سکتے ہیں؟ صحافت ثابت دیکھیں، ثابت تو اس پہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہوتا ہے، جو کہ خود ایڈمیسیبل ہوتا ہے، پر سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ اوائڈ کرتے ہیں پیپرا رولز کو. اچھا ٹھیک ہے، وہ سرکموینٹ کرتے ہیں. کنسسٹنٹلی سرکموینٹ کرتے ہیں. تو چودھری صاحب اگر دیکھا جائے تو واپس اس پہ آ جائیں کہ خان صاحب 30 اکتوبر کو اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کرنے کے پروگرام پہ عمل پر آئے، اعلان کر دیا انہوں نے. لاہور میں انہوں نے بڑا تاریخی جلسہ کیا. اب اس بارے میں خود آپ کا یا پیپلز پارٹی کا کیا رویہ ہوگا؟ کیونکہ اس کا مقصد وہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ بھئی بدترین جمہوریت ہے لیکن بہترین آمریت سے پھر بھی بہتر ہے، غالباً آپ یہ کہہ رہے تھے. تو اس تناظر میں آپ کس طرح اس کو خان صاحب کے اس لیٹسٹ موو کو سپورٹ کریں گے، اپوز کریں گے، یا اس سے دور رہیں گے، باہر رہیں گے، اس میں حصہ لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے کچھ عمران خان نے کچھ اس میں پہلے اتنی نہیں تھی جتنی زیادہ فلائٹ اس کو خود بنا دیا ہے. اور بالخصوص یہ کہ -1 فارمولا، پیپلز پارٹی بھی -1 کرے. -1 ہوتا نہیں ہے. حقیقت کبھی حقائق، الطاف حسین -1 نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا اس کا بدنامی ہو جائے، کتنی اس پہ غداری کا الزام لگ جائے، ثابت ہو جائے، جو کچھ بھی کر لے. اس نے نعرے جو لگوائے ہیں وہ اتنے بدنما نعرے، بدبودار نعرے تھے پاکستانیوں کے لیے، لیکن وہ -1 نہیں ہوگا. اس کا کچھ نہ کچھ، اس کا ایک ٹیرر سیل، اس کے یہ ایک جنونی لوگ اس کے موجود رہیں گے سڑکوں پہ، گلیوں میں کراچی کی. اور تو -1 تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا ہی مائنس کرنا تھا نا، وہ نہیں مائنس ہوا. اس کے بعد 2 دفعہ ان کی بیٹی وزیر اعظم ہوئی، اور ایک دفعہ اس کی پارٹی اس کے بعد بھی حکومت بنا بیٹھی. -1 سے تو بی بی شہید بھی -1 نہ ہوئی، ایلیمینیشن سے بھی نہیں -1 ہوتا. -1 سیاست میں ہو نہیں سکتا. چودھری صاحب بلکہ میں آپ کی اضافہ کروں گا کہ خود عمران خان صاحب جو ہیں ان کو -1 کر دیں تو PTI تو -0 ہو جائے گی. ہاں وہ ہو جائے جی، ہمیں کیا اس سے، لیکن نہیں، یہ اصل بڑا تو ویلڈ بات پوائنٹ یہ ہے یا غلام تو حسین کرپٹ صاحب. ہے اور ملک دشمن ہے کہ نہیں ہے. ہم تو اس کے ترجمانی بعد کرنے ابھی کی اس نے جو بات کیا کی نا ہم بات الطاف کریں گے حسین کھل کے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ہر پارٹی جو ہے وہ پرسنالٹی کے پرسنالٹی پہ ہے، پر اس میں ہماری پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب کا ذرا بیک سیٹ لینے کی ایک اوپینین ضرور ہے، اور وہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوا ہے.
اور بلاول بھٹو زرداری چیئرمین بلاول کو آگے لانے کا اور آصف زرداری کا بیک سیٹ لینے کا اور اس میں ان کے آمد درآمد کم ترین ہونے کا ایک اس پہ سال چودھری صاحب پہلے یہ اس پر اور بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. کوئی اس کا اطلاع نہیں کہ کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ نیکسٹ نومبر میں یا دسمبر میں کوئی ان کا ارادہ ہے، پر میری اس کوئی بات نہیں، براہ راست اطلاع نہیں ہے. مجھے اطلاع نہیں ہے. تو یہ جو 30 اکتوبر کا جو دھرنا ہے، اس میں چودھری صاحب چلیں بلاول بھٹو صاحب نہیں تو آپ کم از کم کنٹینر میں ساتھ ہوں گے عمران خان صاحب؟ نہیں، میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گا، پیپلز پارٹی کی پالیسی. یہ کیا خان صاحب کی کوئی violation سولو تھوڑی فلائٹ کریں گے. کیوں ہیں یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. اس وقت جس وقت ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، اب اگر وہ یہ بات نہ کرتے کہ پیپلز پارٹی کو بھی ایم کیو ایم کی طرح -1 کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے اس میں، تو شاید یہ امکانات ہو سکتے تھے کہ کوئی ہمارے میں سے بھی ان کے ساتھ انہوں نے تو طاہر القادری کی بھی دل آزاری کر دی نا، یہ کہہ کے کہ جی میں کو رشتہ لینے تمہیں گیا تھا، وہ بھی بغیر ملے ہوئے کینیڈا چلے گئے. ان کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو کانفیڈنس ہے کہ وہ اتنے بندے اکٹھے کر سکتے ہیں، ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، کانفیڈنس تو ان کو ہے رائے وینٹ کے جلسے کے بعد ان کا کانفیڈنس اور بڑا ویل فاؤنڈیڈ ہے ویسے، اعتماد تو بنا ہے. لیکن طاہر القادری صاحب، جو طاہر القادری ہیں، ان کی تو سیاست مجھے بالکل ہی سمجھ نہیں آئی. وہ آتے وہ میری سمجھ میں ہے. اچھا، وہ مجھے نہیں سمجھ آئی، وہ میرے شاگرد ہیں. چودھری صاحب یہ آج ایک غیر معمولی بیان جاری ہوا ہے حکومت پاکستان کا کہ وزیر اعظم کی آج میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف سے اور دوسرے لوگوں کی شرکت ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شامل تھے، فلاں تھے، اور انہوں نے ایک اخبار میں انگریزی میں جو ایک خبر چھپی ہے بے بنیاد، من گڑت اور جعل سازی پر مبنی، اور اپنی پاکستان کی جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف اور دشمن کے خلاف جو پاکستان کا موقف ہے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے، اور اس کی مذمت کی جائے اور ملزموں کے خلاف کارروائی کی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ پہلے لیکیج بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اب یہ تک ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کس نے چھپوائی ہے اور کیوں چھپوائی ہے. جو خبر جس کی طرف اشارہ اس میں ملتا ہے وہ تو خبر یہ تھی، اس سے تو یہ محسوس کرایا گیا تھا اس خبر کے ذریعے کہ جیسے سول حکومت اور فوج کے درمیان ایک اختلاف رائے ہے نان سٹیٹ ایکٹرز اور بینڈ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور سویلین حکومت ایکشن چاہتی ہے لیکن فوج ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے. میرا خیال ہے اس پہ اس خبر میں تو یہ تھا کہ سویلین حکومت جیسے اس کی برتری ہے، اس کی نیک نامی ہے، برتری تو شاید فوج کی ہے پر وہ نیک نام ہے، اس سلسلے میں مخلص ہے، سارا قصور جو ہے فوج کا. اور اب اس پہ میرا خیال ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے لیک بھی انہوں نے خود کی ہے اور پھر اب اس سے گریز بھی بڑا جلدی کیا ہے. یہ کچھ میاں صاحبان کی اور مسلم لیگ نواز جس نے ایک جی بریگیڈ بھی بنایا ہوا ہے، یہ کردار کشی کرنے میں ان جتنا، یہ جس طرح ریپبلکنز ہیں، ریپبلکن پارٹی ہے امریکہ میں، اس کا میڈیا سیل جو بھی ہے وہ بڑا تیز، بڑا سٹرونگ ہے، سمجھا جاتا ہے تھرو چودھری صاحب اور ان میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہے. ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے جو بات کہی ہے نا، جو آج کل کا دور ہے اس میں سپن دینا جو ہے نا، ہاں اور سپن دینے میں کمال ہے، یکتا کوئی نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ صحافیوں کی فوج سفر موج جو ہے ان کو تو سرکاری نوکریاں ویسی دے دی ہوئی انہوں نے، باقی بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں، اور یہ اس میں واقعی کامیاب ہے وہ. لیکن اب وقت ختم ہوا جاتا ہے.
غلام حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ اسلام آباد سے، اور چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے چودھری اعتزاز حسن صاحب کی باتیں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج انہوں نے بڑے انکشاف کیے ہوئے، اس میں سے ایک بہت بڑا انکشاف یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی انتقامی کارروائیوں کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بڑی بھرپور طریقے سے حکومت کی اپوزیشن کرتے ہیں، بالخصوص پاناما لیکس پہ۔ اسی طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کے مستقبل کے بارے میں بھی روشنی ڈالی ہے۔ تو مزید انہوں نے جو باتیں کی، مثلا یہ جو بیان جاری ہوا ہے کہ ان کو تو خود اس چیز کے وکٹم ہیں، جو جی بریگیڈ، انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ باقی تمام سیاسی جماعتوں سے بہتر ہے، اگرچہ فوج بھی اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ خدا حافظ، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔